الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. یہ سورۃ الاحزاب کی آیت کریمہ ہے. ہم کوشش یہ کریں گے کہ آج اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ بنیادی باتیں جو ہم سب کے لیے ضروری ہیں اسے جانیں اور اس سلسلے میں واقفیت حاصل کریں. کچھ نکات کی شکل صورت میں یا کچھ پوائنٹس کے حوالے سے یا اس صورت میں کچھ باتیں میں ذکر کروں گا. بہت ممکن ہے کہ اگر آپ ضرورت محسوس کریں تو ان میں سے کچھ کو بورڈ پر یعنی سبورہ پر ہم اس کو لکھ بھی دیں گے. نہیں تو پھر آپ اگر اچھی طرح سے اردو لکھنا جانتے ہیں، تحریر آپ کی بڑی عمدہ اور اچھی ہے، تو نکات میں پیش کرتا جاؤں، آپ اسے نوٹ کرتے جائیں. اور درمیان میں بہت ممکن ہے کہ میں اسئلہ کی صورت میں پوچھ بھی لوں آپ لوگوں سے کہ میں نے اب تک جو اہم نکات بیان کیے وہ کیا ہیں. تو ایک آیت کریمہ کی تلاوت ہوئی ہے. گزشتہ جو ہمارا درس ہوا تھا تربیت کے حوالے سے، اس میں ہم نے وقت کی اہمیت کو اجاگر کیا تھا، اور اس میں امام ابن القیم رحمہ اللہ کی ایک بات کا ذکر کیا تھا، ان کا ایک قول پیش کیا تھا. وہ پتہ نہیں پچھلے دروس میں ہمارے کون تھے نہیں تھے معلوم نہیں، لیکن میں اس قول کو کیا قول ہے؟ ماشاءاللہ. دیکھیے یہ چیز رہنا چاہیے، اضاعت الوقت اشد من الموت. وقت کا ضائع کرنا موت سے زیادہ سخت ترین ہے، موت سے زیادہ سخت ہے. کیا مفہوم ہے اس کا کہ وہ وقت کو ضائع کرنا موت سے زیادہ سخت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کی وضاحت میں بات میں نے بیان کر دی تھی کہ موت سے صرف یہ نقصان ہوتا ہے کہ آدمی رشتہ داروں سے، خیش و اقربا سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے یا اس سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے. دنیا سے اس کا تعلق کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. یہی دو بڑے نقصانات ہیں نا موت سے، کہ جو بھی رشتے ناتے تھے، جو بھی خیش و اقربا تھے اور دنیا ہے، اس سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے. نقصان ہوا، بہت بڑا نقصان ہوا کہ رشتے ناتوں سے رہ گیا، دنیا سے رہ گیا، دنیا سے جدائیگی، علیحدگی، رشتے ناتوں سے جو ہے علیحدگی، بڑا نقصان ہے. یہ موت سے ہوتا ہے. لیکن وقت کو ضائع کرنے سے کتنا بڑا نقصان ہے کہ آدمی کا تعلق کس سے ٹوٹتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ٹوٹتا ہے، واللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے. تو یہ بڑا نقصان ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا تھا. تو وقت جو ہے نا وہی اصل میں زندگی ہے، اور زندگی جو ہے وہ امانت ہے. زندگی کیا ہے؟ امانت ہے. اب امانت کی تعریف میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. تو آج کے درس میں ہم نے جو آیت پڑھی ہے وہ آیت الامانہ. اس آیت کو کیا کہتے ہیں؟ آیت الامانہ، امانت والی آیت. یہ ہے آیت الامانہ. آیت الامانہ یہ ہے ٹھیک ہے، آیت الامانہ، امانت والی آیت. اب اگر کبھی کوئی آپ سے سوال کرے آیات یا آیت الحقوق، بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو بہت جاننا ضروری ہے اور بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. کوئی اگر آپ سے پوچھے علم کے حوالے سے، کیا آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ قرآن کی کل آیات میں سے ایک آیت ہے جس کو اہل علم آیت الحقوق کہتے ہیں؟ وہ کون سی آیت ہے؟ میں آیت الامانہ نہیں پوچھ رہا ہوں، آیت الحقوق، جس میں حقوق بیان کیے گئے ہیں. اور عجیب بات یہ کہ تقریباً کل حقوق اس میں بیان کیے گئے ہیں. تو آیت الحقوق وہ سورہ نساء میں ہے. وہاں اللہ نے فرمایا کیا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ
ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ایمانکم ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا. تو اس میں اللہ نے اپنے حقوق کا بھی تذکرہ کیا اور بندوں کے حقوق کا بھی تذکرہ کیا ہے. دونوں کے حقوق کی ادائیگی یہ اصل ہے اور بندوں سے مطلوب ہے. اسی وجہ سے اس آیت کو کیا کہتے ہیں؟ آیت الحقوق، حقوق والی وہ آیت ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اب یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے کیونکہ ہمارا موضوع وہ نہیں ہے، ہمارا موضوع دوسرا ہے. تو جیسے آیت الحقوق ہے ویسے ہی یہ آیت الامانہ ہے. اگر کوئی پوچھے آپ سے قرآن کی کل آیات میں ایک آیت ہے جس کو آیت الامانہ کہتے ہیں، بتا سکتے ہو آیت الامانہ کیا؟ جبکہ اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جن میں امانت کا تذکرہ ہے، باقاعدہ اللہ نے حکم دیا ہے بعض جگہوں پر امانت کے حوالے سے، لیکن اس آیت کو آیت الامانہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، امانت والی آیت. تو میں نے کیا کہا تھا؟ وقت زندگی ہے اور زندگی امانت ہے. کس کی امانت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. تو لہذا اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم امانت کا حق ادا کریں، امانت میں خیانت نہ کریں. اب اس کی تفصیل میں جائیں گے تو بہت لمبا ہوگا، ہم دھیرے دھیرے آگے ہم بڑھتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو کہا ہے، پہلے ہم اس آیت الامانہ کو سمجھتے ہیں. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، ہم نے بلا شبہ امانت کو پیش کیا. عرضنا ہمارے یہاں عرضی لفظ استعمال ہوتا ہے. کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ ہم ہماری عرضی پیش کر رہے ہیں. تو یہ عرضی کہاں سے ہے؟ عرض، عرضنا سے عرضی ہے. پہلے ایسا لکھا جاتا ہے ایک عرضی لکھو. بعض قریے کے لوگ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تو لوگ اسے بھدا سمجھتے تھے. کیا یہ عرضی کیا بول رہا ہے؟ درخواست لکھو. بھئی درخواست ایک الگ چیز ہے، لیکن عربی لفظ ہے کون سا؟ عرض، اسی سے عرضی. ٹھیک ہے نا؟ تو اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، بلا شبہ ہم نے پیش کیا. کس کو؟ الامانۃ، امانت کو. اچھا کن پر پیش کیا ہے؟ علی السماوات، آسمانوں پر، والارض، اور کس پر؟ زمین پر. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، دو چیزیں ہو گئیں. والجبال، اور کن پر؟ پہاڑوں پر ہم نے اسے پیش کیا. عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، انہوں نے اس کو اٹھانے سے، اس امانت کو قبول کرنے سے کیا کیا ہے؟ انکار کر دیا. واشفقن منها، اور اس کے سلسلے میں ان کے اندر ڈر پیدا ہو گیا، وہ ڈر گئے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وحملها الانسان، اور اس کو اٹھایا کس نے؟ انسان نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امانت کو جیسے اللہ نے آسمانوں پر، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تھا، ایسے ہی کس پر پیش کیا ہے؟ انسان پر پیش کیا. کہاں ہے وہ مطلب انسان پر پیش کیا کا؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ، انسان نے اسے اٹھا لیا ہے. کا مطلب اللہ نے انسان کو بھی اس امانت کو پیش کیا تو انسان نے اٹھا لیا. اب آگے اللہ کا فرمان کیا ہے؟ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں، شبہ نہیں کہ وہ کیا ہے؟ ظالم، جاہل. کون؟ انسان. اب یہاں سمجھنے کی بات ہے، پہلے ہم اس کو سمجھیں گے پھر آگے بڑھیں گے. ہم آسمانوں پر، زمین پر پیش کرنے کے بعد وہ اٹھانے سے انکار کر گئے. تو یہ جو انکار ہے آسمانوں کا، زمین کا، پہاڑوں کا، یہ انکار کیا اعتراضاً ہے یا تکبراً ہے؟ دو چیزیں ہیں، اعتراضاً یا کبراً. دونوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے کہ ہم بہت بڑے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا انسان کی تخلیق سے زیادہ بڑی تخلیق کس کی ہے؟ ہاں، آسمان کی. کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ. قرآن کیا ہے یہ؟ انسان کی تخلیق سے زیادہ بڑی تخلیق کس کی ہے؟ آسمانوں کی. اور تو بہت بڑے ہو گئے وہ.
تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے اگر انکار کیا ہے تو اس انکار کے لیے کبر بنیاد ہے کہ ہم بہت بڑے ہیں، اعتراض بنیاد ہے، ایسا ہے؟ ہاں، کیا خیال ہے؟ اعتراض ہے؟ کس کا اعتراض ہے؟ آسمانوں کا؟ کیا اعتراض ہے بھئی؟ اعتراضاً انہوں نے انکار کیا ہے، اعتراضاً انکار کیا ہے۔ دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اعتراضاً، دوسرا تکبراً۔ یہ جو کہتے ہیں ہم نہیں اٹھائیں گے، ہم اسے قبول نہیں کریں گے، ہم اسے نہیں لیں گے۔ آدمی کبھی کبھی انکار کرتا ہے تو انکار کی کبھی کبھی وجہ ایک ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتا، دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اہل سمجھتا لیکن اس کام کو اپنے لائق نہیں سمجھتا۔ یہ کام میرے لائق ہے، میں اس سے بڑا ہوں، نہیں سمجھی بات؟ یہ کام میرے لائق ہے، میں اس سے بڑا ہوں، کیسے قبول کروں؟ تو یا تو تکبر ہوتا ہے یا تو اعتراض ہوتا ہے نا۔ تو یہ جو آسمانوں نے، زمین نے، پہاڑ نے انکار کیا ہے اٹھانے سے، یہ انکار اعتراضاً ہے یا تکبراً ہے؟ کیا ہے؟ اعتراضاً ہے، اعتراضاً ہے، اعتراضاً ہے۔ کیونکہ سوچ کر جواب دینا ہے۔ اگر اعتراضاً کہیں گے تو کیا اعتراض ہے آسمان کو اللہ کے اس حکم کو اٹھانے سے؟ ہاں، یہ اصل جواب کیا ہے اس کا؟ اصل میں یہ جو معاملہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے من باب الخوف، کیا کہتے ہیں اس کو؟ من باب الخوف من اللہ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ تعالیٰ کا خوف کہ ہم اٹھا تو لیں گے لیکن اٹھانے کے بعد اگر حق ہم پورا ادا نہ کر سکیں تو کیا ہوگا؟ سزا سے دوچار ہو جائیں گے۔ یہ خوف اصل میں تھا، اعتراض کرنا مقصود نہیں تھا۔ اعتراض کی وجہ سے انکار نہیں، اور دوسرا تکبر کی وجہ سے انکار نہیں، بلکہ انکار من باب الخوف من اللہ۔ تو یہ ایک علمی بات ہے جس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات جو یہاں اس آیت کو سامنے رکھ کر سمجھنے کی، وہ کیا ہے؟ یہ جو انہوں نے انکار کیا ہے اور اللہ نے جو ان پر پیش کیا ہے، کیا یہ کنایا ہے یا حقیقت ہے؟ کبھی کبھی کنایا ہوتا نا، کہ اشارہ، ایسے ہی کنایا ہمارے ہاں محاورے میں، عربی ادب وغیرہ میں چیزیں ہوتی ہیں، تو کنایا ہے یا حقیقت ہے؟ حقیقت میں اللہ نے پیش کیا، انہوں نے حقیقت میں انکار کیا۔ اگر انکار کیا کہ مطلب ان کے اندر ادراک ہے، ان کے اندر آسمانوں میں بھی، زمین اور پہاڑوں میں بھی کیا موجود ہے؟ ادراک ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ تو پھر کیا یہ ایسی کنایتاً اللہ تعالیٰ نے کہا یا حقیقتاً پیش کیا تھا اور وہ لوگ حقیقت سمجھ کر کے پھر انکار کیے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ہاں، اس طرح کی ساری آیتیں حقیقت پر دلالت کرتی ہیں۔ حقیقت میں اللہ نے پیش کیا تھا اور انہوں نے بھی سمجھ کر کے انکار کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قوت ادراک کن کے اندر موجود ہے؟ آسمانوں میں، پہاڑوں میں اور زمین میں موجود ہے، لیکن اس ادراک کو لا نعلم، ہم لوگ نہیں جان پاتے کیسا ادراک ہے۔ اب دو آیتیں اس سلسلے میں ہم پیش کریں گے، ان دو آیتوں سے پتہ چلے گا کہ ہاں ان کے اندر بھی ادراک ہے، اور تمام چیزوں میں بھی ادراک ہے۔ وہ پوری بصیرت کے ساتھ، ادراک کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہ جو کچھ اللہ نے امانت کے طور پر ان کو پیش کیا تھا اس کا انہوں نے انکار کیا۔ لیکن ایک دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کی۔ ایک سورہ حج میں آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان دیکھیں کیا ہے۔ سورہ حج کی 18 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ الم ترى، آپ پہلا لفظ اور سورہ حج اور آیت رکھ لیں گے تو کافی، بقیہ مفہوم سمجھتے جائیں، ورنہ وقت کم ہمارے پاس، پورا مضمون نہیں ہو پائے گا اور مواد بہت زیادہ ہے۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید 1.5-2 گھنٹہ ہم کو ملے گا، ویسے بھی تاخیر سے ہم آ گئے، کوئی بات نہیں۔ پہلا ٹکڑا سورت کا نام، آیت نمبر رکھیں، بعد میں آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں تفسیر میں بھی۔ سورہ حج آیت نمبر 18، اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ الم ترى ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء۔ اب اس کو سمجھیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الم ترى ان اللہ یسجد لہ، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ ریز ہوتی ہیں کون سی چیزیں؟ من فی السماوات، آسمانوں میں جو بھی ہیں، ومن فی الارض، اور زمین میں جو بھی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟
والشمس اور کون؟ سورج، والقمر والنجوم والشجر والدواب وکثیر من الناس. بھئی چاہے ستارے ہوں، سورج ہوں، چاند ہوں، آسمانوں میں جو بھی رہتے ہوں، زمین میں جو بھی رہتے ہوں، یہ تمام کے تمام کس کے لیے سجدہ کرتے ہیں؟ سجدہ عبادت ہے نا، ادراک کے ساتھ ہونا چاہیے، ادراک کے بغیر ہونا چاہیے. ادراک کے ساتھ نا، پورا ادراک ہے کہ یہ سجدہ ہے، پورا ادراک ہے کہ یہ ہم کر رہے ہیں، پورا ادراک ہے کہ کس کے لیے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کر رہا ہے، ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب. حتیٰ کہ عجیب بات دیکھیں آپ، جتنے درخت ہیں یہ، ان میں بھی ادراک ہے، اور جتنے چوپائے ہیں اور لوگوں میں ایک بڑی تعداد، یہ سب کے سب کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں. تو یہ ادراک کے ساتھ ہے نا، دلیل ہے ادراک کی بہت بڑی، کہ سمجھ ہے ان کے اندر بھی، ادراک ہے کن کے اندر؟ شجر میں، دواب میں، آسمانوں میں جو بھی ہیں، زمین میں جو بھی ہیں، سورج، چاند، ستارے، تماموں کے اندر ادراک. تو یہ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا، اصل میں امانت جو پیش کی گئی آسمان، زمین، پہاڑوں پر، انہوں نے جو انکار کیا وہ ادراک کی وجہ سے. اس ادراک کے لیے دوسری دلیل تھی کہ آسمان اور زمین میں جو بھی ہیں، سورج، چاند، ستارے، حتیٰ کہ درخت، حتیٰ کہ چوپائے، حتیٰ کہ لوگوں میں ایک بڑی تعداد، یہ سب کے سب کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ تو لہذا سجدے کا احساس ہے، ادراک ہے، اور اللہ کے لیے کر رہے ہیں، یہ بھی ان کو پورا درک ہے. اس سلسلے میں تیسری آیت کریمہ استدلال کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں، وہ آیت کریمہ سورہ بنی اسرائیل کی ہے 44. اب اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے، تسبح لہ من فی السماوات السبع والارض، کہ اسی کے لیے ساتوں آسمان میں جو بھی ہیں اور زمین میں پاکی بیان کرتے رہتی ہے. کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. بلکہ اللہ نے ایک جگہ فرمایا وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تسبیح وہ کرتے ہیں لیکن ان کی تسبیح کو تم لوگ سمجھ نہیں پاتے ہو، سمجھ کر کے کرتے ہیں، تمہیں اس کا فہم نہیں، تمہیں اس کا ادراک نہیں ہے، لیکن وہ سب کرتے ہیں تسبیح. تو اس حوالے سے بس ہمارا آج کا ایک بنیادی جو پہلا پوائنٹ اور نقطہ تھا وہ یہ کہ یہ تمام کی تمام جو مخلوقات ہیں، ان میں بطور خاص آسمان، زمین، پہاڑ، ان تماموں میں ادراک ہے، اور اسی ادراک کی وجہ سے اللہ نے امانت ان پر پیش کی تو انہوں نے انکار کیا. اور ان کا انکار اعتراض کے طور پر نہیں تھا، تکبر کے طور پر نہیں تھا، بلکہ یہ من باب الخوف من اللہ. کس سے ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ سے، خوف کے باب سے ہے یہ، کہ ان کے اندر ڈر پیدا ہو گیا ہے. تو پھر ایسی صورت میں امانت کو کس نے اٹھا لیا ہے؟ انسان نے اٹھا لیا ہے. انسان کیا ہے؟ ظالم اور جاہل. یہاں تک تمہیدی باتیں تھیں امانت کے تعلق سے. کتنی باتیں؟ تمہیدی باتیں. ان تمہیدی باتوں میں پہلی بات یہ آئی کہ امانت کو ان پر پیش کیا گیا، ادراک کے ساتھ انہوں نے انکار کیا، اور انکار اعتراض اور تکبرانہ نہیں تھا بلکہ من باب الخوف من اللہ تھا. تو پھر انسان پر یہ امانت پیش ہوئی، انسان نے اٹھا لیا، انسان ظالم اور جاہل ہے. اب امانت کی